حزقیل 33واں باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تو اپنی قوم کے فرزندوں سے مخاطب ہو اور ان سے کہہ، جس وقت میں کسی سرزمین پر تلوار چلاؤں اور اس کے لوگ اپنے بہادروں میں سے ایک کو لیں اور اسے اپنا نگہبان ٹھہرائیں، اور وہ تلوار کو اپنی سرزمین پر آتے دیکھ کر نرسنگا پھونکے اور لوگوں کو ہوشیار کرے، تب جو کوئی نرسنگے کی آواز سنے اور ہوشیار نہ ہو اور تلوار آئے اور اسے قتل کرے، تو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا۔ اس نے نرسنگے کی آواز سنی اور ہوشیار نہ ہوا، اس کا خون اسی پر ہوگا، حالانکہ اگر وہ ہوشیار ہوتا تو اپنی جان بچاتا۔ پر اگر نگہبان تلوار کو آتے دیکھے اور نرسنگا نہ پھونکے اور لوگ ہوشیار نہ کیے جائیں اور تلوار آئے اور ان کے درمیان سے کسی کو لے جائے، تو وہ تو اپنی بد کرداری میں ہلاک ہوا، لیکن میں نگہبان سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا۔ سو تو اے آدم زاد، اس لیے کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو ہوشیار کر۔ جب میں شریر سے کہوں اے شریر، تو یقیناً مرے گا، اس وقت اگر تو شریر سے نہ کہے اور اسے اس کی روش سے آگاہ نہ کرے، تو وہ شریر تو اپنی بد کرداری میں مرے گا، پر میں تجھ سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا۔ لیکن اگر تو اس شریر کو جتائے کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور وہ اپنی روش سے باز نہ آئے، تو وہ تو اپنی بد کرداری میں مرے گا، لیکن تو نے اپنی جان بچا لی۔ اس لیے اے آدم زاد، تو بنی اسرائیل سے کہے، تم یوں کہتے ہو کہ فی الحقیقت ہماری خطائیں اور ہمارے گناہ ہم پر ہیں اور ہم ان میں گھلتے رہتے ہیں، بس ہم کیوں کر زندہ رہیں گے؟ تو ان سے کہے، خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے۔ اے بنی اسرائیل، باز آؤ، تم اپنی بری روش سے باز آؤ، تم کیوں مرو گے؟ اس لیے اے آدم زاد، اپنی قوم کے فرزندوں سے یوں کہہ کہ صادق کی صداقت اس کی خطا کاری کے دن اسے نہ بچائے گی، اور شریر کی شرارت جب وہ اسے باز آئے تو اس کے گرنے کا سبب نہ ہوگی، اور صادق جب گناہ کرے تو اپنی صداقت کے سبب سے زندہ نہ رہ سکے گا۔ جب میں صادق سے کہوں کہ تو یقیناً زندہ رہے گا، اگر وہ اپنی صداقت پر تکیہ کر کے بد کرداری کرے تو اس کی صداقت کے کام فراموش ہو جائیں گے، اور وہ اس بد کرداری کے سبب سے جو اس نے کی ہے مرے گا۔ اور جب شریر سے کہوں تو یقیناً مرے گا، اگر وہ اپنے گناہ سے باز آئے اور وہی کرے جو جائز اور روا ہے۔ اگر وہ شریر گرو واپس کر دے اور جو اس نے لوٹ لیا ہے واپس دے دے اور زندگی کے آئین پر چلے اور ناراستی نہ کرے، تو وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہیں مرے گا۔ جو گناہ اس نے کیے ہیں اس کے خلاف محسوب نہ ہوں گے۔ اس نے وہی کیا جو جائز و روا ہے، وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ پر تیری قوم کے فرزند کہتے ہیں کہ خداوند کی روش راست نہیں، حالانکہ خود انہی کی روش ناراست ہے۔ اگر صادق اپنی صداقت چھوڑ کر بد کرداری کرے تو وہ یقیناً اسی کے سبب سے مرے گا، اور اگر شریر اپنی شرارت سے باز آئے اور وہی کرے جو جائز و روا ہے تو اس کے سبب سے زندہ رہے گا۔ پھر بھی تم کہتے ہو کہ خداوند کی روش راست نہیں ہے۔ اے بنی اسرائیل، میں تم میں سے ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ ہماری اسیری کے 12ویں برس کے 10ویں مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ ایک شخص جو یروشلم سے بھاگ نکلا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ شہر مسخر ہو گیا، اور شام کے وقت اس فراری کے پہنچنے سے بیشتر خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اور اس نے میرا منہ کھول دیا۔ اس نے صبح کو اس کے میرے پاس آنے سے پہلے میرا منہ کھول دیا اور میں پھر گونگا نہ رہا۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، ملک مصر کے ویرانوں کے باشندے یوں کہتے ہیں کہ ابراہیم ایک ہی تھا اور وہ اس ملک کا وارث ہوا، پر ہم تو بہت سے ہیں، ملک ہم کو میراث میں دیا گیا ہے۔ اس لیے تو ان سے کہہ دے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تم لہو سمیت کھاتے اور اپنے بتوں کی طرف آنکھ اٹھاتے ہو اور خون ریزی کرتے ہو، کیا تم ملک کے وارث ہوگے؟ تم اپنی تلوار پر تکیہ کرتے ہو، تم مکرو کام کرتے ہو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے ہمسائے کی بیوی کو ناپاک کرتا ہے، کیا تم ملک کے وارث ہوگے؟ تو ان سے یوں کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، وہ جو ویرانوں میں ہے تلوار سے قتل ہوں گے، اور اسے جو کھلے میدان میں ہے درندوں کو دوں گا کہ نگل جائیں، اور وہ جو قلعوں اور غاروں میں ہے وبا سے مریں گے، کیونکہ میں اس ملک کو اجاڑ اور باعث حیرت بناؤں گا، اور اس کی قوت کا گھمنڈ جاتا رہے گا، اور اسرائیل کے پہاڑ ویران ہوں گے، یہاں تک کہ کوئی ان پر سے گزر نہیں کرے گا۔
اور جب میں ان کو تمام مکروہ کاموں کے سبب سے جو انہوں نے کیے ہیں ملک کو ویران اور باعث حیرت بناؤں گا تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ پر اے آدم زاد، فی الحال تیری قوم کے فرزند دیواروں کے پاس اور گھروں کے آستانوں پر تیری بابت گفتگو کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ہاں، ہر ایک اپنے بھائی سے یوں کہتا ہے، چلو وہ کلام سنیں جو خداوند کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وہ امت کی طرح تیرے پاس آتے ہیں اور میرے لوگوں کی مانند تیرے آگے بیٹھتے اور تیری باتیں سنتے ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے منہ سے تو بہت محبت ظاہر کرتے ہیں پر ان کا دل لالچ پر دوڑتا ہے۔ اور دیکھ، تو ان کے لیے نہایت مرغوب سرودی کی مانند ہے جو خوش الہان اور ماہر ساز بجانے والا ہو، کیونکہ وہ تیری باتیں سنتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ اور جب یہ باتیں وقوع میں آئیں گی، دیکھ وہ جلد وقوع میں آنے والی ہیں، تب وہ جانیں گے کہ ان کے درمیان ایک نبی تھا۔ آمین۔